السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آج سورۃ الدخان اس کو شروع کرنا ہے۔ ڈسٹارشن ذرا آپ ٹھیک کر لیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس جگہ پہ آیا اس لیے ہے، جو بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں درمیان میں اللہ نے اس لیے بتائیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مطابقت رکھتی تھیں، انطباق اس کا ہوتا تھا اس طریقے سے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، تو آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ بھی میں نے چونکہ آدمی مجھ سے قتل ہو گیا تھا یا مارا گیا تھا، تو میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک گارنٹی دی تھی کہ بھی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا وہاں جاؤ اور جا کے ان تک تبلیغ کرو۔ یاد ہے؟ جی جی بالکل ایسا یاد ہی جی ہے۔ سر۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعانت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آدمی کے دل کے اندر سما جائے اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہے یہ بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس طریقے سے خود کہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس پیغام کو پہنچاؤ، اور اگر تو نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ اور آگے الفاظ آتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ جی جی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ تو وہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو درمیان میں بار بار آ جاتا ہے نا واقعہ فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یا اور باقی جو واقعات آتے ہیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس سیاق و سباق کے اندر جتنی ضرورت تھی اس واقعے کی، وہ حالات سارے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور جن پر یا کفار مکہ کو بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ بھی جب انہوں نے کہا کہ بھی تم سرکشی و اللہ تعالو علی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آنے والا ہوں، یہ میرا مرتبہ ہے۔ تو جب فرعون سامنے ہو، لوگ بھی ہوں، اور اتنی ہمت سے موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان کی حالت ایک بدرجہ عتم جو اتنی ہونی چاہیے وہ تھی۔ ایسے ہی ہے جی۔ بے جی شک جی اور ہمیں بھی دعوتی میدان میں جب جانا ہے تو دعوتی میدان کے اندر آدمی مطلب حکمت سے تو کام لے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ میں اگر دعوت پہنچا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آگے جو آ رہا ہے وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے کہے تھے کہ میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں الفاظ سے ملتے جلتے یہ کہے۔ اور سورہ مومن آپ نے پڑھی تھی، یاد ہے؟ جی جی اس سر۔ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا تھا، اور وہاں یہ تھا کہ فرعون نے یہ کہا کہ
میں تو اس کو قتل کرنے والا ہوں۔ تو وہاں ایک مومن بندہ جو تھا وہ اٹھا تھا اور اس نے بڑی ہمت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کچھ تقریر کی تھی، یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل یاد۔ تو وہ الفاظ جو تھے کہ بھئی میں انی اقتل، کہ بے شک میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، وہ تھا رجم کے بعد۔ رجم ہوتا ہے سنگسار کرنا، جی کسی بھی۔ تو یہاں لفظ آ رہا ہے کہ وہ جو قتل کرنا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی تلوار سے ہو یا کچھ ہو، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اذیت ناک موت دے کے تو وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وہاں لفظ آ رہے ہیں، ترجمون لفظ آ رہا ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، بے شک میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جی ان ترجمون جو کہ لفظ تھا ترجمونی تھا، تو وہ یا جو تھا وہ زیر کے اندر بدل گیا، یہ کہ تم مجھے سنگسار کرو، یا یہ کہ تم مجھے سنگسار کر کے قتل کرو، سنگسار کر کے مارو۔ تو ہم اس کا ترجمہ یہ کہ تم مجھے سنگسار کرو آگے۔ اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی جرت کے ساتھ فرعون کے سامنے یہ بات کہی، پتہ تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری بات نہیں مانتے، ایمان، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا کرو، فَاعْتَزِلُونَ، اعتزال فرقہ معتزلہ یاد ہے ساتھیوں کو؟ جی جی وہ کون تھے جو خارج کر دیے گئے تھے، الگ کر دیے گئے؟ تو یہ فَاعْتَزِلُونَ کے ساتھ معتزلہ فرقہ کہ جو کہا تھا کہ بھئی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو فرقہ معتزلہ بنا دیا، الگ ہو گئے وہ۔ تو فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، امر کا صیغہ ہے۔ تو یہ دو آیات پڑھتے ہیں جی۔ وَإِنِّي، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ وہی لفظ ہے جب ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا لازم ہے پڑھنا؟ اعوذ باللہ من اعوذ الشیطان باللہ، الرجیم۔ بالکل، من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ بی کا ترجمہ اللہ کی پناہ میں، جی، اور اعوذ من کا مطلب ہے کسی سے دوری۔ تو یہاں ہے اسی سے، اعوذ سے عوذ تو، سجاد بھائی کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں خاص طور پر۔ تو جی عوذ تو ماضی ہے، تو وَإِنِّي عُذْتُ ترجمہ کریں بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور اور میں بے بے شک میں اپنے اپنے رب رب اور اور تمہارے تمہارے رب کی رب کی پناہ پناہ میں میں آتا ہوں۔ جی، آتا ہوں کے بجائے ہم کرتے ہیں بے شک میں نے تمہارے، اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، جی جی ماضی میں، عُذْتُ تب بنے گا۔ تو ترجمہ دوبارہ کریں، انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، بے شک میں نے بے شک میں نے اپنے رب اور اپنے تمہارے رب رب کی اور پناہ تمہارے لی رب ہے کی پناہ لی ہے، پناہ لی ہے، ان ترجمون، کہ تم مجھے یہ سنسار کہ کرو۔ تم مجھے سنسار کرو، یہ کہ تم مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ اگر پر تم ایمان مجھ نہ پر لاؤ، ایمان نہیں نہ لاتے ہو، لائے، جی ایمان ہی کرتے ہیں، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو کیا کرو، فَاعْتَزِلُونَ، تو مجھ سے الگ رہو۔ تو تو مجھ سے مجھ سے الگ ہو الگ ہو جاؤ۔ جاؤ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کیا کیا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، ایسے ہی ہے
تو جی پہلے جی ہم نے سورہ یونس کے انبیاء اندر آیت نمبر 88 تھی، لمبی آیت ہے، اس کے آخر میں سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ ربا نتمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. جی یہ کہ پڑھا اے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے مالوں کو ختم کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. ایسی ہے، یہ پڑھا بالکل تھا ہم نے، جی، یاد ہے. یاد ہے بالکل۔ یہاں بھی یہ ہے کہ فدعا ربہ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، قوم مجرمون، مجرم قوم کے لوگ ہیں یا جرم کرنے والی قوم کے لوگ لوگ ہیں. جی تو مل کے پڑھتے ہیں جی. ایک ہی آیت ہوئی ہے نا ابھی، جی جی ایک جی آگے پھر دو دو پہلے ہو آیات چکی. اور پڑھ لیتے ہیں جی، اور اس کے جی اندر سر. کچھ الفاظ ہیں، اس کو ذرا دیکھیے گا. اب اللہ تعالیٰ سارا واقعہ نہیں بتا رہا. آج ہم نے سورۃ الاعراف جب ہم نے ریوائز کیا ہے اس وقت یہ سارا ہم نے پڑھا ہے، اب آگے پڑھیں گے بھی. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا وہی چیز جس طریقے سے لوط علیہ السلام کو بھی کہا کہ بھی تم ایسا کرو کہ رات کے وقت اپنے بندوں کو لے کے اس بستی سے نکل جاؤ سوائے اپنی بیوی کے. کہا تھا نا رات کو. جی، وہ جی جی لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام، ہاں جی وہی بتا رہا ہوں، میرے میں سے کیا نکلا، لوط علیہ اچھا، السلام ہے جی. لوط علیہ السلام۔ جی ہاں جی لوط علیہ السلام. اسی طریقے سے یہ عذاب بھی رات کو ہی مطلب آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا موسیٰ علیہ السلام کو فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلا. آپ یاد کریں کہ جب 15واں پارہ شروع ہوا تھا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جی 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 تو اسریٰ کا مطلب ہوتا ہے وہاں تو چلایا، تو یہاں ہوگا کہ فَأَسْرِ بھی ہے تو لے کر چل اب میرے بندوں کو لیلن رات کے وقت، تو میرے بندوں کو رات کو لے کر چل. لیکن ایک بات یاد رکھ، کیا؟ انکم متبعون، یہ جناب کون سا ہے، معروف جملہ ہے یا مجہول جملہ ہے؟ مجہول ہے۔ مجہول. مجہول. کیوں مجہول ہے؟ تا می تا پہ کا پیش. نہیں، نہیں، تے کے اوپر زبر۔ اب یہی، ہاں جی یہ ذہن میں رکھیے گا سارے ساتھی، یہ دیکھیں جب با کے اوپر مجہول کو با کے دیکھنا اوپر ہوتا ہے زبر ہے. جمع میں. با جی پر میں زبر ابھی ہے، تے پر تو ہوگا ہی. با پہ زبر ہے سر. جی میں ابھی بتانے لگا ہوں، ساتھی جو باقی ہیں ان کو بھی بتانا ہے نا ہم نے، تو میں نے بھی سیکھنا ہے آپ سے. طریقہ یہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ ہو تو واو اور نون جمع کی نشانی ہے، واو نون کو ہٹا دیں، باقی متبعو رہ گیا. اب آخر سے پہلے پر زبر ہے اور میم کے اوپر پیش ہے، تو آخر سے پہلے پر زبر ہو تو وہ جملہ کیا ہوگا جی، مجہول. مجہول۔ ہو گیا جی. جی بالکل۔ تو انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وہ کون ہوگا پیچھا کرنے والے؟ فرعون اور فرعون اور قوم اس کے فرعون. جی قوم فرعون، فرعون کی فوج پوری کی پوری وہ پیچھے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا طریقہ وہ ختم کر دیا کہ کس طریقے سے وہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے آگے دیکھا سمندر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کا تو ماشاءاللہ ایمان تھا پکا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے راستے کی ہدایت دے گا، میرے لیے کھول دے گا. وہ یہاں نہیں آیا ہوا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کیا، وَتْرُكِ الْبَحْرَ
रहवा। अब ये जो रहवा है ना, इसको समझना है। रहवा अगर हम अपने आप को लें तो आप खड़े हो जाएं और अपनी दोनों टांगें थोड़ी फैला दें। जी जी, जी खड़े होके अपनी दोनों टांगें फैला दें, तो ये जो शक्ल है इसको कहते हैं रहवा। यानी कि एक टांग एक साइड पर, दूसरी टांग एक साइड पर, और ठहरा हुआ होना, साकिन होना, ये है। इस जगह पे क्या होगा? रहवा, साकिन, ठहरा हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम तो गए हो निकल। अल्लाह ताला ने समंदर को दिया फाड़, एक साइड एक पर है और दूसरी साइड रुकी हुई है उसी जगह पर। मुझे यही मंदिर था ना जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। रास्ते में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौम को दूसरी साइड पर ले गए और पीछे से फिरौन और उसके लोग आए, और जब वो दरमियान में आए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी को हुक्म दिया कि भाई अब मिल जा, और वो गर्क हो गए। तो वो जी जो पहला है वत रुक, अमर का सीगा है वाहिद के लिए। वत रुकिल बाहरा, तू समंदर को छोड़ दे, रहवा, साकिन, ठहरा हुआ। ये शक्ल आपके जहन में कुछ आ गई बिल्कुल जी आ जी गई। बिल्कुल। जी सर। कि एक साइड रहवा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज मतलब आता है कि भाई एक खड़ा हुआ भी आदमी होता है, लेकिन अलग अलग दरमियान के अंदर वो सड़क समझ लें। तो ये अल्लाह ताला ने एक तस्वीर आपके सामने पेश की, रहवा मेरे सामने भी की। तो तू समंदर को ठहरा हुआ छोड़ दे, इन्नहुम जुंदुम मुगरकून। अब ये भी मुगरकून मुत्तबाऊन की तरह ही है, ऐसे ही है। तो जी ये जी भी मजहूल। अब जिस तरीके से कौम का हम तर्जमा करते हैं, उस तरीके से जुंदुन का भी तर्जमा हम करेंगे लश्कर के लोग। बेशक वो लश्कर के लोग हैं, मुगरकून, जो कि गर्क कर ये क्या? दिए जाने वाले हैं। मुगरकून, जो गर्क किए जाने वाले हैं। जी, जो गर्क किए जाने वाले हैं। ठीक है, गर्क किए जाने वाले हैं। अब जी मेरे साथ मिलके पढ़ते हैं। फदा रब्बहू, उसने अपने रब को पुकारा। तो उसने तो मूसा उस अलैहिस्सलाम के रब मूसा को पुकारा। अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। पुकारा अन्ना हाउलाई, कि बेशक ये बेशक लोग, बेशक ये लोग, कौम मुजरिमून, मुजरिम कौम के लोग हैं। मुजरिम कौम के लोग हैं। तो अल्लाह ताला इनको तू ही मतलब सजा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा फअस्री बिइबादी लैला, तो तू मेरे बंदों को रात तो को मेरे लेकर बंदों चल। को रात के वक्त ले चल। जी, लेकर चल कह दें। चल तू मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर चल। चल। इन्नकुम मुत्तबऊन, बेशक 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 तुम्हारा तुम्हारा पीछा किए जाने वाला है। जी, बेशक तुम पीछा पीछा किए किए जाने जाने वाले वाले हो। हो। जी बिल्कुल। बेशक तुम, बेशक तुम इन्नकुम बेशक तुम। मुत्तबऊन, पीछा किए जाने वाले हो। आगे, वत्रुकिल बाहरा रहवा, और तू छोड़ दे और समंदर समुंदर को को ठहरा हुआ ठहरा छोड़ हुआ। दे। जी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू समंदर को साकिन, ठहरा हुआ, दोनों माने तो हमने ठहरा हुआ, छोड़ दे। इन्नहुम जुंदुम मुगरकून, बेशक बेशक वो वो लश्कर के लोग लोग हैं गर्क जो किए गर्क जाने किए वाले जाने वाले हैं। बेशक वो एक ऐसे लश्कर के लोग हैं जो मुगरकून, गर्क किए जाने वाले हैं। हो गया जी ये बात। जी जी, इसमें हम प्रोफेसर साहब से कहेंगे जरा, वहां से जी। पूछ तो। इन्नी उस तो बेरब्बी व रब्बिकुम, जी, बेशक कौम मुजरिमून तक करना है जी। जी इंशाल्लाह जी।
بے شک میرا اور تمہارا رب، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ان ترجمون کہ اس بات سے کہ تم رجم کیے جاؤ. نہیں کہ تم مجھے سنگسار کرو. سوری، ترجمون ہی ہے ٹھیک. اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ. اگر تم مجھ پر فَاعْتَزِلُوا، ایمان نہیں لاتے. سوری لم بھی ہے جی. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا. أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ، کہ یہ اس قوم کے لوگ مجرم ہیں. جی یہاں فَأَسْرِ، تک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. نہیں بس یہاں تک ایک اور دے دیتے ہیں اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی کو بھی. تو جی اس فدعات جی اس موسیٰ جی علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو مجرم ہیں. جی جی آگے ڈاکٹر جی صاحب جی مغرقون تک. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو میرے بندوں کو رات کو لے کر چل. اِنَّکُم مُتَّبَعُون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَہْوًا، اور تو سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دے. اِنَّہُم جُندٌ مُغْرَقُون، بے شک وہ ایسے لشکر کے لوگ ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں. جو غرق کیے جانے والے ہیں. اوپر بھی انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہ لوگ جہاں سے آئے تھے وہاں کیا کیا چھوڑ کے آئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو دنیا والے ہیں، دنیا ہی مانگتے ہیں، وہ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو اٹل ہے، اس نے آنا ہے. جیسے ہم نے ان کو غرق کیا، اس طریقے سے کفار مکہ کے اوپر بھی یہ سارا عذاب آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کم تارکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک. یہاں پر آ کے وقف ہو رہا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اب جی دیکھیے گا ذرا کہ اس میں بھی دو الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم نے دیکھنے ہیں. ایک تو نعمتن ہے اور ایک فاکہین. ان کو ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو پہلے ان کو دیکھ جی لیتے ہیں. سر. ایک ہوتا ہے نعمتن، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نعمت، کوئی نعمت. نعمت. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی نعمت ہو گئی. نون کے اوپر زبر آ جائے تو اس سے لفظ کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. مثلا نعمتن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آسائش و آرام کی نعمتیں ہوں، جس کو لگژری آئٹمز کہہ دیتے ہیں نا. کیوں جی؟ جی 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 وہ جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو نعمتن کہیں گے. ہم اپنے اردو زبان میں کہیں گے کہ آسائش زندگی کی یا سامان زندگی کی چیزیں، نعمتن کا ترجمہ کریں گے. اچھا دوسرا فاکہتن کا ترجمہ کیا ہے؟ پھل. عام طور پر اس کا ترجمہ پھل. پھل یا میوہ جات کیا جاتا ہے. جی جی ویری گڈ ہو گیا. بالکل بہت جی اچھا لگتا ہے مجھے کہ جب آپ ماشاءاللہ سارے ساتھی بتاتے ہیں. وہ تو ہے فے کے اوپر فاکہہ، فاکہتن، فواکہ جمع ہے جی اس کی. اب فاقہ کے نیچے زیر ہے. فاقہین کا مطلب ہوتا ہے اتنا زیادہ خوش کہ وہ حد سے اوپر بڑھ جائے. بے حد مسرور، بے حد مسرور. مسرور. تو اس کا ترجمہ ہوا ہے مزے اڑانے والے، بہت زیادہ خوش ہونے والے. اور فاقہین کا ترجمہ اترانا بھی کیا ہے. جی تو ہم
بہت زیادہ خوش ہونے والے ترجمہ کریں گے۔ تو پہلے سنے ذرا، کم کتنے، تارکو انہوں نے چھوڑے، تارکو تے اس کا اصل لفظ ہے، ترک کرنا ہماری زبان کا لفظ ہے چھوڑ دینا، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے، من جنات و عیون، باغات اور چشمے، و زروع، زروع کھیتیاں، زرع کھیتی کو کہتے ہیں، زروع اس کی جمع ہے، اور کھیتیاں، و مقام کریم، تو اس میں بھی ہے، مقام مرتبے کو کہتے ہیں اور مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں جی۔ تو وہ مقام کریم، اور باعزت جگہ، رہنے کی جگہ، باعزت رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہیں، و نعمت، اور بہت سا سامان زندگی اور بہت سی آسائشوں کا سامان۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ یہ آسائشات، آسائشوں کا سامان زیادہ بہتر ہے۔ آسائشوں کا سامان اور بہت سی آسائشوں کا سامان، ان سارے کے سارے کا فعل تارکو ہی ہے، تو ترجمہ بنے گا، انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور باعزت رہنے کی جگہیں اور بہت اور آسائشوں کا سامان چھوڑا، یہ جملہ بنے گا، کانو فیہا فاکہین، جن میں ہا کا ترجمہ زرو اور عیون اور جنات کی وجہ سے ہا آیا ہے، تو ترجمہ کریں گے جن میں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی جی جی، جی جن میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، کانو، جی کذالک ایسا ہی ہے، کذالک ایسا ہی ہے، یا ایسا ہی ہوا، یہ کر لیں، ایسا ہی ہے کہ بجائے ماضی ہے چونکہ، ایسا ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا، قوماً آخرین، دوسری قوم کے لوگوں کو، یا ان قوم کے لوگوں کو جو دوسرے تھے یا پیچھے آنے والے تھے، آخر ویسے دوسری قوم کے لوگوں کو زیادہ بہتر ہے، تو دوسری قوم کے لوگوں کو ان کا وارث بنا دیا، ہا کا ترجمہ ان میں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی میرے ساتھ مل کے، کم تارکو، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے، من جنات و عیون، من بتایا تھا کہ اس جگہ پہ نکرا کا ترجمہ ہوگا، تو من کا مطلب سے نہیں ہوگا، وہ نکرا کی وجہ سے ہم کریں گے کتنے ہی باغات، جی کریں گے، من جنات و عیون، کتنے ہی باغات اور چشمے، باغات اور چشمے، کتنے ہی باغات اور چشمے، و زروع، اور اور کھیتیاں، اور کھیتیاں، و مقام کریم، اور اور عزت کی باعزت رہنے کی رہنے جگہ، کی جگہیں، اور باعزت رہنے کی جگہیں، جی، و نعمت، اور آسائشوں کا سامان، آسائشوں کا سامان، جی، اور آسائشوں کا سامان، کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، جن میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ مسرور تھے، تو خوش ہماری زبان کا لفظ ہے تو ٹھیک ہے، جن میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور دوسرا ترجمہ ہوگا جن میں وہ بہت زیادہ اترانے والے تھے، اگر یہ بھی ترجمہ کو کرتا ہے تو وہ خوشی سے اترانا، جی، کذالک، ایسا ہی ہوا، یہ ایسا ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا کا وارث وارث بنایا، اور ہم نے ان سب کا وارث بنا دیا، قوماً آخرین، دوسری قوم کے لوگوں کو، دوسری قوم کے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی؟ جی اپنے پڑھیں، یہاں سے کن کی باری ہے پڑھنے کی؟ کم تارا کو، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی،
کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی باغات اور چشمے انہوں نے چھوڑے، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور باعزت عمدہ جگہیں، کھڑے اور جی باعزت جگہیں، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور آسائشوں کا سامان جس میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، جس میں کذالک نہیں، اسی جن طرح میں کہیں، جن کریں جن جی میں جن میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے ان ہم نے انہیں وارث، ہم نے ان کا کا وارث وارث بنا دیا بنایا قوم قومن آخرین، دوسری قوم کے لوگوں کو۔ آپ کی لوگوں آواز کو۔ کٹ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے مداخلت کر دی ٹھیک ہے سر۔ جی۔ آگے جناب کیا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے، جو متکبر آدمی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باتیں ہو رہی ہیں، ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی شان والا آدمی مر جاتا ہے نا، تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ جی آسمان اور زمین کانپ اٹھے، کیوں جی؟ جی 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 سر۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ، جی ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے، تو عربی میں بھی محاورہ یہ ہے، بقت کا، بقا کا، آہو بقا، بقا جی بالکل بقا کا مطلب ہوتا ہے رونا، رونا اسی سے جی مطلب آپ کو پتا ہو بقا کرنا، تو بقا جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے عربی کے اندر بھی بقا رونے کو کہتے ہیں، اسی سے بقت بنا۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، یہ بھی جملہ کون سا ہے؟ منظرین، جی مجہول جملہ منظرین۔ ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجہول تو ہمیں یاد کروا دیا جی انشاءاللہ۔ اب جناب اس کا ترجمہ ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے السماء کیا ہے؟ مؤنث مذکر؟ مؤنث مؤنث۔ اور زمین کیا ہے؟ مؤنث وہ بھی مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فعل بھی چنا، وہ بھی ات، یہ والا، جی آپ کو پتا ہے کہ بھی دعا سجدت ہم نے کیا تھا، اس مؤنث نے سجدہ کیا جی۔ آواز ذرا دیکھیے گا، جی میرا میں نے خیال بند کر دیا، سلیم صاحب کا مائک بند کر ہے جی۔ فما بقت علیہم السماء والارض، نہیں روئے ان پر آسمان اور نہ ہی زمین، آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے، وما کانوا منظرین، اور نہ وہ تھے مہلت دیے جانے والے، اور نہ وہ مہلت دیے جانے والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جی 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 یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، تو غلام سرور بھائی ذرا دیکھیے اس کو۔ جی سر، فما بقت علیہم السماء والارض، نہیں روئے ان پر آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والے تھے۔ اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والے تھے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو سبق کیا ملا؟ سبق جناب یہی ملا کہ انسان اس دنیا کے اندر فرعون نہ بنے، طاقت آ جائے تو اپنے اندر عاجزی لائے، اگر کبھی ذہن کے اندر خمار آ ہی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنا سر اللہ کے سامنے سرنگوں کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون انہو کانا عالیا من المسرفین۔ میرے خیال ہے یہاں تک پڑھ پائیں گے جی۔ جی تو ترجمہ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، وَلَقَدْ، بے شک اور بے شک، نجینا، ہم نے ہم نے نجات دی، نجات ہم ہم نے نے نجات نجات دی ہم نے نجات دی بنی اسرائیل،
बनी اسرائیل کو بنی اسرائیل کو، جی وہ قبطی تھے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، کس سے؟ من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے، رسوا کن کرنے والے عذاب سے، عذاب سے۔ جی رسوا کرنے والے عذاب سے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات مانی گئی جی۔ جی اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی، من فرعون، فرعون سے، یہ وہ جو فرعون، وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا پہلی نشست کے اندر کہ وہ کیا کرتے تھے، لڑکوں کو قتل ذبح کر کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تو وہ ذالکم بلاء من ربکم عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو من فرعون، آگے فرعون کی بات ہو رہی ہے، انہو کانا عالیہ، بے شک وہ بہت سرکش تھا، جی بہت سرکش تھا، وہ جو تعلو ہے اس سے عالیہ بنا، بلند کرنے والا، تو بے شک وہ بہت سرکش تھا، من المسرفین، حد اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، مسرفین حد سے گزر جانے والے، جانے والا۔ اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ جی اب وقت اتنا ہی ہے، جی اپنے کیسر بھائی۔ جی میں کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں نے اپنے رب یہاں اور کہہ دیں تمہارے، کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنسار کر دو، وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو تم مجھ سے الگ رہو، فَدَعَا رَبَّهُ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ بے شک یہ لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو مجرم ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو میرے بندوں کو رات کو لے کر چل، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو سمندر کو چھوڑ ساکن یا ٹھہرا ہوا، انہم جندم مغرقون، بے شک وہ ایسے لشکر کے لوگ ہیں جو غرق کیے جانے والے ہیں، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومکان من کریم، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور باعزت رہنے کی جگہیں، ونعمتن، اور آسائش زندگی، بہت سی آسائشیں، کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ خوب خوش ہو کر رہنے والے تھے، کذالک، خوب اسی طرح، خوش ہونے والے تھے، جی اتنے کریں جی، خوب خوش ہونے والے تھے، کذالک، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنایا دوسری قوم کے لوگوں کو، فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والے تھے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی رسوا کرنے والے عذاب سے، فرعون سے، انہو کان عالیا، بے شک وہ بہت سرکش تھا، من المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ آمین۔ وقت تھوڑا سا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب ساتھی جو ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ اس کو ریوائز کرنا نہ چھوڑیں پلیز، ریوائز کر کے تو پھر آئیں، کوشش کریں کہ یہ جو الفاظ دو چار نئے آ جاتے ہیں، جیسے آیا تھا رہوا، جیسے بقت آیا ہے، اسی طریقے سے اور کوئی لفظ آ گئے ہیں، تو ان کو ورڈ بینک کے اندر رکھ لیں، تو یہ انشاءاللہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب